بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 128 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شفع کے ابتدائی احکامات کے اوپر۔ جس طریقے سے سبق نمبر 127 میں ہم نے کچھ خارجی باتیں، شفع کا مفہوم اور اس طرح کی چیزیں ہم نے رکھی تھی، اور اس سبق میں چونکہ ہم باقاعدہ کتاب کے اندر سے عبارت کے ذیل میں اس کے ضمن کے اندر جو احکامات آئیں گے ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی کتاب یا باب کو شروع کرنے سے کرتے ہی شروع میں ابتدائی احکامات ہوتے ہیں۔ تو آج شفع کے ابتدائی احکامات کو ہم شروع کر دیتے ہیں، جن میں سر فہرست مستحقین شفع کا بیان ہوگا، ان کے درمیان جو ایک ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب کو ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر شرائط شفع ہوں گی کہ شفع ثابت کب ہوگا، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہوں گی، تو وہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں شفیع نے، جو شفع کرنے والا ہے اس نے، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ساتھ ہم طلبات ثلاثہ، 3 قسم کی طلبیں لازم ہوتی ہیں شفیع کے اوپر کرنی۔ اگر وہ 3 قسم کی طلبیں یعنی شفع کو طلب کرنے کے لیے 3 قسم کی طلبات ہوتی ہیں، ان کو طلبیں کہا جاتا ہے، کہ مطلب وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا، شفع کے لیے کیس کیسے دائر کرے گا، تو یہ پوری ترتیب ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کتاب کی طرف، اور انشاءاللہ وہاں کتاب کے ضمن میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کتاب الشفع، تو شفع کا لغوی معنی بھی آپ سمجھ گئے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی بھی سمجھ گئے کہ تملک البقعاتی جبراً علی المشتری بما قام علیہ، کہ زمین کا یا پلاٹ کا یا کسی بلڈنگ کا مالک بن جانا، مشتری یعنی جس نے خریدا ہے اس کو، تو اس پر جبر کرتے ہوئے اس کی رضامندی کے بغیر، اور بما قام علیہ جتنے کی اس کو پڑی ہے اتنے ہی پیسوں میں، اتنے ہی ثمن میں اس کو حاصل کرنا، اس کو شفع کہتے ہیں۔ اس کی حکمت، اس کی علت، اس کا سبب، وہ سارے کا سارا سبق نمبر 127 کے اندر گزر چکا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم عبارت کو۔ الشفعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبیع، کہ شفع واجب ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اس کی کافی اس کے مسائل ہیں اور اس کے احکامات ہیں، تو سارے آپ نیچے حاشیے کو بھی دیکھ کر آ رہے ہوں گے، امید ہے کہ، لہٰذا ہم صرف عبارت نفس عبارت کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں۔ شفع واجب ہے، تو ظاہر ہے کہ واجب کا مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک بندے کے اوپر جب اس کے پڑوس میں یا اس کے شریک نے کوئی اپنا حصہ فروخت کر دیا تو ہر ایک کے اوپر شفع کرنا واجب ہے، ضروری کرنا ہے نہیں، بلکہ ایسا تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب گنجائش ہوگی، اگر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جس شریک نے چیز کو فروخت کیا ہے تو جس بندے پر فروخت کیا ہے تو وہ مشتری پہلے والے سے زیادہ اچھا ہو، تو پھر شفع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ پھر کیا مطلب ہے یہاں پہ واجبتن کا؟ تو جواب یہ ہے کہ واجبتن یہاں ثابتتن کے معنی میں ہے، کہ شفع ثابت ہے، یعنی شریعت میں شفع کی گنجائش دی گئی ہے، تو یہ مطلب ہے یہاں پہ واجبتن کا۔ اچھا، کس کے لیے؟ سب سے پہلے للخلیط فی نفس المبیع، نفس مبیع کے اندر جو شریک ہے، خلیط خلط یخلط کا معنی ہوتا ہے شریک، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مکس جائیداد ہے، یا بلڈنگ میں دونوں شریک ہیں، 2 3 4 5 شریک بھی ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے شفع کا حق اس کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہی سب سے زیادہ قوی ہے اس حوالے سے کہ وہ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہے اور متصل اس کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز، کوئی زمین یا کوئی مکان کی جگہ اگر کوئی آدمی فروخت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس شریک کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ اگر لیتے ہیں تو آپ لے لیں، ورنہ میں کسی اور پر فروخت کر رہا ہوں۔ اگر نہیں پوچھا تو پھر سب سے پہلے اسی کو ہی، کیونکہ سب سے زیادہ قوی وہی ہے، تو اس کو سب سے پہلے شفع کا حق ہوگا۔ جب تک وہ دستبردار نہیں ہوگا شفع سے، یا وہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو پھر وہ دستبردار نہیں ہوگا، اس وقت تک شریک فی حق المبیع یا دوسرے تیسرے کو نہیں ہوگا کسی قسم کا کوئی حق شفع کرنے کا۔ اسی لیے فرمایا ثم،
ثم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حق شریک فی نفس المبی کو ہے، اگر یہ ہے تو پھر دوسروں کو نہیں ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسروں کو ہوگا، یا اگر یہ ہے لیکن اس نے دستبردار ہو گیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ میں نے شفا نہیں کرنا، تو پھر شریک فی حق المبی کی طرف آئیں گے۔ ثم للخلیط فی حق المبی، پھر مبی کے حق میں جو شریک ہوتا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ شفا کرے۔ حق المبی مطلب خود پلاٹ کے اندر تو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلڈنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کی بلڈنگ الگ ہے، آپ کی الگ ہے، لیکن متصل ہے دیوار، لیکن حق میں شریک ہے، پانی کی نالی میں، راستے میں، اس کے علاوہ کوئی میٹر وغیرہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سب میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شریک فی المنافع ہے، چیز کی منفعت میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اصل عین چیز کے اندر شریک نہیں ہے، تو پھر اس کو حق ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا درجہ یعنی شریک فی نفس المبی کے بعد اسی کا ہے۔ ثم للجاری، ہاں اگر یہ نہیں ہے یا یہ اگر ہے شریک فی حق المبی لیکن اس نے دستبرداری کا اعلان کر دی کہ میں شفا نہیں کرتا ہوں، تو پھر پڑوسی کو حق ہے۔ پڑوسی اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں آپ کے ساتھ شریک تو نہیں ہے، اس کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن آپ کے گھر اور اس کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہے، سائڈ کی دیوار ہو یا بیک سائڈ کی جو دیوار ہوتی ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا راستہ گھر کا الگ ہو، آپ کا الگ ہے، لیکن دیوار جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، اس اتصال کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو پھر یہ حق حاصل ہوگا۔ پہلے تو آپ اس پڑوسی سے پوچھیں، اگر پوچھا نہیں ہے تو پھر اس پڑوسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو شفا کر کے اس زمین کو یا اس گھر کو خرید لیں۔ تو یہ ترتیب ہے جی، اس میں ان تینوں میں ترتیب ہے، اسی ترتیب سے شفے کا حق ان کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پڑوسی کو پہلے ہو، یعنی ان دونوں کی موجودگی میں پڑوسی شفا کرے، نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں پہلے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے تو کرے گا۔ اسی طریقے سے پہلے والا اگر موجود ہے تو دوسرے دونوں نہیں کر سکتے، اگر دوسرا موجود ہے تو پھر تیسرا نہیں کر سکتا، تو اس ترتیب کو آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی بات کو مزید ذرا واضح کیا جا رہا ہے، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ وَالْجَارِ شُفَعَةٌ مَعَ الْخَلِيطِ، یعنی شریک فی حق المبی، شریک فی حق المبی یہاں سے یہ وہ مراد ہے، یعنی راستے میں اور پانی کی نالی میں جو شریک ہوتا ہے اس کے لیے، والجاری اور پڑوسی کے لیے شفع کا حق نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ خلیط فی نفس المبی کے ساتھ، یعنی شریک فی نفس المبی کے ساتھ۔ جب الخلیط مطلق بولا جائے تو اس سے شریک فی نفس المبی جو پہلی قسم ہے وہ مراد ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ پلاٹ کے اندر باقاعدہ حصہ دار ہے۔ تو اگر یہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں پہلے دونوں کو شفع کا حق نہیں ہوگا۔ فَإِن سَلَّمَ الْخَلِيطُ، اگر شریک فی نفس المبی، نفس مبی میں جو شریک ہے اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، سلمہ، کہ میں نہیں کروں گا شفا، فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر شریک فی حق المبی جو راستے میں پانی وغیرہ کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہے اس کا نمبر آئے گا کہ وہ شفا کرے۔ اگر فَإِن سَلَّمَ، وہ بھی دستبرداری کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں شفا نہیں کرتا ہوں، اخذہ الجارو، پھر شفع کے حق کو پڑوسی لے لے گا، اور پھر اس پلاٹ کے اوپر شفا کر کے پڑوسی اس کو لینے کا حقدار ہوگا۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد شفع کے ثابت ہونے کا یعنی جو وقت ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شفع ثابت کب ہوگا، یعنی اب تک تو بات ہوگی کہ کون کون کر سکتا ہے، اور اب یہ ہوگا کہ شفع کے ثابت ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو بے ہے وہ ہو چکی ہو، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے پڑوس میں آپ کے پڑوسی نے یا آپ کے شریک نے گھر یا اپنا پلاٹ بیچا ہے تو آپ شفا کریں گے نا، اگر وہ بیچا ہی نہیں ہے تو کیسے شفا کریں گے؟ تو بے کا ہونا یہ بنیادی شرط ہے، لہٰذا بے بھی صحیح ہو، فاسد بے نہ ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی خیار شرط بھی نہ ہو۔ خیر شرط میں تفصیل آگے آئے گی کہ خیر شرط میں بائی کا خیار ہو تو شفا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مشتری کا خیار ہو تو شفا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جگہ پہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ بے صحیح ہونی چاہیے، فاسد نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، یہاں پہ بعد البے ہونا چاہیے، بلکہ مطلب بھی یہی ہے بعقد البے کا، ہی بعد عقد البے، کہ شفع واجب ہے بے کے عقد ہو جانے کے، یعنی بے کے ہو جانے کے بعد۔ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ، پکا کب ہوتا ہے شفع کا حق؟ یہ تو ہو گیا کہ بھئی پہلے بے ہوگی،
قریب میں پلاٹ بکے گا تو آپ شفا کر پائیں گے۔ اچھا، شفا کرنے کے ساتھ شفا کا آپ کا جو حق ہے وہ پختہ کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اشہاد کے ساتھ ہوگا۔ آگے طلبات ثلاثہ آ رہی ہیں، 3 طلبیں، کہ کس طریقے سے شفے کا کیس لڑنا ہے، شروع سے ابتدا کیسے کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اشہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے شفا کرنا ہے وہ شفیع، وہ سب سے پہلے جا کر زمین، پہلے تو جس مجلس میں اس کو پتہ چلا ہے فوراً وہاں پہ کہہ دے کہ میں نے شفا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد وہاں سے اٹھے، زمین اگر ابھی تک بائیں کے پاس ہے تو بائیں کے اوپر گواہ قائم کرے، یا مشتری کے پاس چلی گئی تو مشتری کے اوپر گواہ قائم کرے، اور زمین کے پاس جا کر یا گواہ قائم کر لے کہ یہ والی زمین دیکھیں بک گئی ہے، میں نے شفا کرنا ہے، تم 2-4 بندے گواہ رہنا۔ تو اس طریقے سے کرنے کے بعد اس کا حق پکا ہوتا ہے۔ اچھا، ملکیت میں کب آتی ہے زمین؟ جب شفا کر کے زمین آپ خریدیں گے یا وہ اس پلاٹ کو خریدیں گے تو کب آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وَتُمْلَكُ بِالْأَخْذِ، لینے کے ساتھ، جب شفیع کیس دائر کر کے لے لے گا، اس کو قبضے میں لے لے گا، تب ملکیت میں آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے محض یہ شفا کا حق، یہ حق مجرد ہے، محض یہ حق ہے، اس کے ساتھ صرف نہیں آئے گی جب تک کہ خود شفیع کیس لڑ کے قاضی اس کے لینے کا فیصلہ نہیں کرے گا، اور قاضی جب تک کہ اس مشتری سے لوٹا کر بے کو اس شفیع کی طرف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ملکیت میں نہیں آتی۔ اچھا، کب آئے گی؟ بالاخذ اذا سلمها المشتری، ظاہر ہے کہ مشتری نے تو پہلے خرید چکا ہے آلریڈی، اس لیے فوراً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی مشتری نے کیوں لی لہذا اس کو واپس کرو، نہیں، ایک دم سے نہیں، بلکہ چونکہ مشتری خود لے چکا ہے تو اب اس سے واپس جب تک خود مشتری حوالے نہ کرے اس وقت تک ملکیت میں نہیں آتی۔ تو نمبر 1، مشتری خود حوالے کر دے۔ نمبر 2 یہ کہ او حکم بہا حاکم، حاکم اس کا فیصلہ کر دے کہ ہاں اب آپ مشتری کو کہے گے اب آپ نے یہ زمین شفیع کے حوالے کر دینی ہے، تو ان 2 صورتوں میں جا کر شفیع اس کا مالک بن جائے گا۔ تو یہ ہوگی شفا کی کچھ شرائط۔ اب اسی میں ہی آگے 3 طلبات ہوتی ہیں شفے کو، کہ شفیع کو جب پتہ چلے گا کہ پڑوس میں گھر بک چکا ہے یا پڑوس میں مکان بک چکا ہے اور آپ کو بتایا نہیں ہے، تو جس مجلس میں اس کو پتہ چلا ہے تو اسی مجلس میں پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے آگے حکم کہ وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ، جب شفیع کو پتہ چلا بالبے، بے کا کہ قریب میں آپ کے پلاٹ بک چکا ہے، اشہد فی مجلسہ ذالک علی المطالبۃ، فوراً اسی مجلس کے اندر گواہ بنائے گا، اگر اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گواہ بنا، اشہد کا معنی گواہ بنانا، گواہ بننا نہیں ہے بلکہ گواہ بنانا، اشہد یشہد اشہادن سے ہے، باب افعال سے ہے، کہ مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کہہ دے کہ تم سب گواہ رہو، میں نے مطالبہ کرنا ہے شفے کا، اسی مجلس کے اندر علی المطالبۃ، مطالبے کے اوپر گواہ بنائے گا۔ اس کو کہتے ہیں طلب مواثبت، طلب کہ فوراً، یعنی اس نے یہ کام کرنا ہے، طلب مواثبت یہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی مجلس میں نہیں، اکیلا تھا، فون پہ کسی نے بتایا یا خط اس نے پڑھا، تو خط پڑھتے ہی اگر جہاں پہ شروع میں لکھا ہوا ہے خط کے کہ آپ کے قریب میں پلاٹ بک چکا ہے، تو اسی جگہ پہ آگے پڑھے بغیر فوراً وہاں پہ اس نے اعلان کرنا ہے کہ میں نے شفا کرنا ہے۔ اگر کوئی سن رہا ہے پھر بھی کرنا ہے، نہیں سن رہا تو پھر بھی کرنا ہے، تاکہ یہ کہ دیانتاً اس کا شفا باقی رہے۔ اور کوئی ایسا کام وہ نہ کرے کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ شفے سے یہ اعراض کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تاخیر بھی نہ کرے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے، یعنی فوراً اس کے بعد اگر وہ ریٹ پوچھنے لگ گیا، اچھا کتنے کا بکا ہے، اچھا کیا ہوا تھا، کس نے لیا ہے، اگر اس طرح کی باتیں پوچھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شفے کا حق اس کا، یہ شفا کرنا چاہتا ہے اور اس کا شفے کا حق اس طریقے سے ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اٹھ کر چلا گیا یا خط کو آخر تک پڑھنے کے بعد خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے پھر اس کے شفے کا باطل ہو جائے گا۔ اس لیے مجلس کے اندر فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں ریٹ وغیرہ پوچھ رہے تو اس کے اندر اس کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہو جائے گا جی، کہ وہ مجلس کے اندر فوراً اگر کوئی ہے تو گواہ بنائے، نہیں ہے تو زبانی طور پر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سنائے کہ میں نے شفا ضرور کرنا ہے۔ ثم ینہض منہ، پھر اس مجلس سے اٹھے، فیشہد علی البائع، بائع کے اوپر جا کر گواہ بنائے کہ دیکھیں جب اذا کان المبیع فی یدہ، شرط ہے کہ مبیع اس کے ہاتھ میں ہو، کہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں مبیع ہے، اس نے یہ فلاں بندے پر فروخت کر دیا ہے اور ابھی پہنچایا نہیں اس کو، اور یہ پہنچانے والا ہے، لہٰذا یہ اس پلاٹ کو اس نے فروخت کر دیا ہے، لوگوں کو 2-3 کو گواہ بنا دے۔ او علی المبتاع،
او کا مطلب ہے کہ کسی ایک پر ہی بنانا ہے، یا تو بائیں پر بنا دے اگر اس کے پاس بھی موجود ہے ہاتھ میں، اگر اس نے مشتری کو دے دی تو پھر مشتری پر جا کر کو بنا دے، او عند العقار، یا یہ کہ زمین پر جا کر پلاٹ کے سامنے جا کر 2-3 کنواؤں کو بنا دے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ آپ گوار ہے نا، یہ پلاٹ بک چکا ہے، میں نے اس کے اوپر شفع کرنا ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب وہ یہ کام کر لے گا، استقرت شفعتہ، اس کا یہ شفع کا حق مکمل ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، اس نے طلب شروع میں سب سے پہلے طلب مواثبت کر لی ہے، اور اس کے بعد پھر طلب اشہاد کر لیا ہے، پھر اس کے بعد تیسری ہوتی ہے طلب خصومت، باقاعدہ جا کر عدالت کے اندر کیس لڑنا، تو وہ طلب خصومت ہوتی ہے، وہ اگلے اسباق کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ اچھا، یہاں تک بات مکمل ہو جائے گی، اس کے شفع کا حق مکمل ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ حق ساری زندگی رہے گا کہ بس اس نے زمین کے آگے کیس لڑنا ہی نہیں ہے اور بس صرف زمین کے اوپر سٹے لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ شفع کا حق بس مجھے حق ہے جی، اور نہ مشتری کو استعمال کرنے دیتا ہے، نہ بائی کو دیتا ہے، نہ خود اس کو لے رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو پھر مشتری کا بھی نقصان ہے، بائی کا بھی نقصان ہے، چیز درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، تو کیا اس کا یہ شفع کا حق پکا ہونے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے پکا ہی رہے گا، اور اگر وہ نہ بھی خریدے پھر بھی پکا رہے گا؟ تو اس کے بارے میں آگے حکم آ گیا۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ ولم تسقط بالتاخیر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ سے اگر اس نے دوبارہ شفع کے ذریعے سے چیز کو لینے میں تاخیر کر دی ہے تو طلب خصومت میں، تو کیا شفع ساقط ہو جائے گا؟ کہتے ہیں شفع کا حق ساقط نہیں ہوگا، امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ ایک دفعہ جب ثابت ہو گیا پھر کیوں ساقط ہو، امام صاحب کی دلیل۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ترکھا من غیر عذر شہرا، اگر اس نے بغیر عذر کے 1 مہینے تک چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کو نہیں خریدا، اس پلاٹ کو ایسے پڑا ہوا ہے پلاٹ، تو بعد الاشہاد یعنی طلب اشہاد کرنے کے بعد بطلت شفعتہ، اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ نقصان ہے، مشتری بھی انتظار میں ہے، بائی بھی انتظار میں ہے، یہ خود شفیع بھی چیز کو لٹکائے ہوئے رکھا ہوا ہے، سٹے لیا ہوا ہے، تو سب کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف ہی پہنچانا ہے اس کا مقصود ہو، مشتری کو شفع کر کے بس چھوڑ دیا، لہٰذا اگر طلب خصومت 1 مہینے کے بعد بھی نہیں کر رہا تو اس کا یہ شفع کا حق باطل ہو جائے گا، مشتری اپنی زمین کو لے لے گا اور اس کے اندر وہ چاہے وہ جو کچھ بھی کرے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے شفع کا حق باطل ہو جائے گا۔ اور فتویٰ بھی اس دور کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس کا شفع کا حق خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے اس سے چاہیے کہ اس سے پہلے ہی وہ شفع کر کے زمین کو طلب خصومت کو باقاعدہ طلب خصومت کا استعمال کر کے کیس لڑ کر اس زمین کو خرید لے۔ تو یہاں تک آج ہی ہمارا سبق ہو گیا ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن زمین اور کن کن مکانات کے اوپر شفع ہو سکتا ہے اور کن کن کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور کن لوگوں کو یعنی کیا وہ جو ذمی ہے یعنی غیر مسلم ہے ان کو شفع کا حق ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے شفع کرنے کا پورا جو طلب خصومت کا عدالت کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔